کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پیام سیام کی اس خوبصورت نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر حسین اعظمی اور ڈاکٹر محمد عمران ملک صاحب موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور اب میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں اس ٹائم موجود ہیں اور اس حوالے سے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو رمضان جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا چاہیے، کس طرح سے اپنی روٹین کو بدلنا چاہیے؟ اس حوالے سے میں آپ دونوں حضرات سے سوالات کرنا چاہوں گی۔ تو جی جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دلی آمادگی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ جب تک دلی آمادگی کے ساتھ رمضان کو ہم خوش آمدید نہیں کہیں گے، اس کے اندر روزے نہیں رکھیں گے، تو روزوں کے اندر وہ روح نہیں پیدا ہو سکے گی جو ہونی چاہیے۔ خصوصاً نوجوانوں کا جہاں تک معاملہ ہے جو آپ نے کہا ہے، تو نوجوانوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ رمضان کے اندر جو سب سے بڑی نعمت انسانوں کو حاصل ہوئی ہے، اس نعمت کو، اس کی قدر پہچانیں، یعنی قرآن کو، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ جو اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، ان کے لیے اپنی ہدایت کے رہنمائی کے پرت کھول دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کو اس بات پہ توجہ دینا چاہیے۔ وہ خود بھی نئے نئے افکار، نظریات پڑھ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جو طالب علم ہوتے ہیں، تو جہاں وہ دیگر نظریات پڑھتے ہیں، یورپین نظریات پڑھتے ہیں، یونانی فلسفہ پڑھتے ہیں، دیگر انتھروپالوجی سے متعلق جو بھی انسانیت سے متعلق چیزیں ہیں وہ پڑھتی ہیں، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ تو کم از کم یہ رمضان کا مہینہ ہے ایسے کہ اس میں سے کم از کم ان کو ارادہ بنانا چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ وہ اس میں سے گو تھرو ہو جائے۔ کم از کم ان کے سامنے یہ چیز تو آئے کہ قرآن چاہتا کیا ہے، کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر تو بہت ساری وہ باتیں لدی ہوئی ہیں جو قرآن میں کہیں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ قرآن میں سے ہر سال میں کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ ان کو گزرنا چاہیے۔ جہاں ہم 10 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، اس کی بجائے ایک بار قرآن پاک کو ختم کر لیں، لیکن ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو ختم کریں تو زیادہ مفید ہوگا۔ جی دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو خوشی اور آمادگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے یہ بات کی ہے، اسی کے احکام کے بیان کرتے ہوئے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ یہ رمضان کے روزے تم نے اس لیے رکھنے ہیں کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو اس چیز پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کی شکر گزاری اختیار کرو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اس کے اوپر اس کی بڑائی کا اظہار، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیگر نظریات پڑھتے ہیں اور ان سے مروب ہو جاتے ہیں، تعلیمی نظریات بھی ہیں، معاشی نظریات بھی ہیں، سیاسی افکار بھی ہیں، دنیا کے اندر ہر ایک نظریہ اپنے غلبے کی کوشش کر رہا ہے، پھیلاؤ کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اس مسلمان قوم کو آگے لے کے تو نوجوانوں نہیں چلنا ہے۔ آئندہ جو 20 سال کا معاشرہ ہوگا، 40 سال چلے گا، اس کے اندر تو آج کے نوجوانوں نے ہی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ دوسرے نظریات سے اتنی واقفیت حاصل کرتے ہیں، اتنا کچھ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ تو اس میں یہ جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو، کہ ہم مانیں کہ واقعی، اور جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بڑائی ثابت ہوگی کہ دوسرے لوگ، بڑے بڑے مفکرین بھی قرآن کے نظریات کے سامنے بونے نظر آئیں گے، چھوٹے نظر آئیں گے۔ تو اس حیثیت سے پڑھیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ملنے پر رمضان کے اس مہینے کو شکر گزاری کے ساتھ اس کو ساتھ چلیں۔ میں اس میں نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ رمضان کو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ ایک مہینہ ہمیں سارا دن بھوکا پیاسا گزارنا پڑے گا، لیکن اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں چند گھنٹے بھوک پیاس کے ساتھ گزارنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، لیکن خود ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حکیم اس وجہ سے تھے کہ وہ حکمت و دانائی میں، دانشوری میں بہت آگے تھے۔ اگرچہ غلام تھے، لیکن غلام ہونے کے باوجود ان کا آقا ان کی سمجھداری کی وجہ سے ان کا بڑا ریگارڈ کرتا تھا، اپنے غلام کا جو
کھاتا تھا, کھلاتا تھا, جو پہنتا تھا خود اپنے غلام کو پہناتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ خربوزہ لے کر آیا, روایات کے اندر ہے کہ وہ خربوزہ لے کر آیا اور اس نے اس کو چیرا اور اپنے غلام کو پہلے پیش کیا, خود نہیں کھایا. ایک کھا لی, 2 کاش, 3 ٹکڑے, 4 ٹکڑے, وہ سارا خربوزہ جب آخری کاش رہ گئی تو اس نے اس کے اپنے منہ کے اندر رکھ لی. تو جو ہی اپنے منہ کے اندر خربوزے کو رکھا تو منہ کڑوا ہو گیا, تھوکتا پھرے. تو بالآخر آقا نے اپنے غلام سے پوچھا کہ اے لقمان, اتنا کڑوا خربوزہ جس کی ایک کاش میں نہیں کھا سکا, تم سارا کھا گئے ہو, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس میں تو کڑواہٹ ہے. تو حکیم لقمان نے یہ بات کہی اپنے آقا سے کہ آقا مجھے اس بات سے حیا آئی, شرم آئی کہ جس ہاتھ سے ہمیشہ میں نے میٹھی میٹھی اور لذیذ نعمتیں کھائی ہیں, آج اس ہاتھ سے اگر مجھے کڑوی چیز ملی ہے تو میں اس کا انکار کر دوں. تو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن سے ہم کھلے عام استفادہ کرتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم سے چند گھنٹے ان نعمتوں ہی کی قدردانی کے لیے بھوک اور پیاس گزارنے کا مطالبہ کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس مہینے میں باقی کسر ہم شام کے ٹائم نکال ہی لیتے ہیں, وہ بھی ہماری ایک الگ لسٹ ہوتی ہے لمبی چوڑی. تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہم اگر شکر گزاری واقعتاً ہم دل سے کرتے ہیں تو اپنے عمل سے بھی وہ ظاہر ہونی چاہیے. تو میں نوجوانوں کو ضرور یہ عرض کروں گا کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور رمضان کو پوری یعنی دلی آمادگی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. اجر کتنا ہے اس کا, چند گھنٹوں کی مشقت کہہ لیں, اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس میں جو ہے نا وہ نوجوانوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ نوجوانی کی جو توبہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. اور قیامت والے دن بھی جب اللہ رب العزت اپنا سایہ دیں گے, 7 لوگوں کا تذکرہ ہے, تو اس میں سے ایک اس نوجوان کا تذکرہ ہے کہ جو نوجوانی میں توبہ کرتا ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھا موقع ہے نوجوانوں کے لیے, اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے سارا کچھ جو ہے نا رحمتیں نعمتیں کھول کے رکھتی ہیں. اب ضرورت ہے کہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں. روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ نوجوان بدل لیتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا وہ نوجوان جاگتا ہے عبادت کے لیے نہیں, کوئی جو ہے نا وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ساری رات وہ دیکھتے ہیں تاکہ رات گزر جائے, اور اگلا دن جو ہے نا وہ روزہ سحری کے بعد نوجوان جو ہے نا وہ سو کے گزارتا ہے. عصر کے وقت یا 6 بجے اٹھے گا اور کہے گا کہ میرا روزہ تو بہت اچھا گزرا. تو یہ اس طرح سے نہیں, روزے کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن سو کے گزار دیں اور رات کو جو ہے نا وہ آپ جاگیں بھی صحیح. تو اس کے اندر بجائے یہ کہ دین کی کوئی بات سنی یا اس کو سمجھا جائے یا اس کو قرآن کا مطالعہ کیا جائے, اس کو جو ہے نا مووی دیکھ کے, اس کو ویڈیو دیکھ کے گزارا جاتا ہے. اور جو دن میں بھی جاگتے ہیں تو ان کے بھی پیش نظر نوجوانوں کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی ویڈیو مل جائے جو 2-3-4 گھنٹے کی ہو, جس میں ظہر سے پہلے کا جو ہے نا وقت گزر جائے اور پھر ظہر کے بعد کا وقت گزر جائے اور روزہ جو ہے نا وہ آسانی سے گزر جائے. تو یہ روزے کا یہ پیغام نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اب تو جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کے لیول پہ قرآن کی تعلیم کو بھی لازمی کیا گیا ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے اور سہولت ہے کہ جب نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سمجھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے تھے, اب جو ہے نا قرآن موجود ہے, قرآن کے جو ہے نا تراجم موجود ہیں, آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس موجود ہے, اردو آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ سکتی ہے اور اس کا موجود ہے. وہ موبائل جس سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ایسی ایپ بھی موجود ہے جو قرآن فہمی سے متعلق ہیں, تفاسیر موجود ہیں. آپ کا اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں لگنا ہے, ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اٹیچ رہیں اور اس کو پڑھیں. قرآن کو جو ہے وہ اس طرح سے ترتیل میں بھی پڑھیں جس کا ثواب موجود ہے, اور روزے میں اس کا ثواب تو 70 گنا کا وعدہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. رات کا پہر ہو یا جو ہے نا وہ دن کا حصہ ہو, اس میں قرآن کو سمجھا جائے, اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کیا جائے, نوجوانی کے اندر توبہ کی جائے تاکہ ان لوگوں کے اندر شمار ہوں جن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کرے. اور جب اللہ نے سایہ عطا کر دیا تو پھر کسی اور کے سائے کی تو ضرورت نہیں. اس لیے یہ ایک جو ہے نا وہ جو سیل لگی ہوتی ہے تو سیل کے اندر جو ہے نا وہ انسان بھاگ بھاگ کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ساری جو جیب کا ہوتا ہے وہ اس پہ لگا دیتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے اور اس پہ خرچ بھی کچھ نہیں ہونا ہے. اللہ رب العزت کا دیا ہوا یہ وقت ہے, اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے ایک دفعہ پھر ماہ رمضان میں
تو اب جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں، اور نوجوان اس کو اسی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ دوسری سرگرمیوں کی بجائے قرآن کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور پھر جنت حاصل کریں۔ کیونکہ اس کی ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، بالکل جواہرات کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آخری جو سوال ہے اور بہت بڑا ہی اہم سوال ہے نوجوان نسل سے متعلق یہ ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی آسان عبادات، کوئی آسان اذکار کہ زیادہ نہیں چلے وہی وہ کر لیں اور اس مہینے کی برکتیں سمیٹ لیں، تو میری آپ دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ اپنے الفاظ، چند الفاظ اگر کہیں گے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ دیکھیں، جو رمضان کی جو اہم ترین عبادت ہے تو خود روزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر حکم فرمایا ہے تو روزے کا حکم فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، تو گویا محبوب ترین عبادت تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر درود و اذکار کی بات ہے تو اس میں پہلی چیز جو آئے گی وہ خود قرآن ہے۔ قرآن خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، قرآن کا ایک نام الذکر ہے، تو یہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، تو اس کی تلاوت بذات خود سب سے بڑا ذکر ہے۔ پھر دیگر اذکار جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی بھی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ آسان اذکار ہونے چاہیے، تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو عادت بنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس رمضان کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے، تو حضرت عائشہ اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات ملتی ہے تو میں اس میں کیا کہوں، کیا فریاد کروں، کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی کہہ لیں، فاعف عنا کہہ لیں، جمع ہے تو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ تو خود معاف کرنے والی ذات ہے اور معافی کو تو پسند کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ کی ذات تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس میں ہمارے لیے سراسر معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کی جو صفت ہے اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو عمومی طور پر دیگر اذکار نہیں، تو وہ اس چیز کی عادت بنائیں، رمضان میں یہ طے کریں کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں ان میں کہاں کہاں ہمیں بھلائی کے اذکار سکھائے گئے، اور وہ ہم سب کو آتے ہیں، لیکن اس کے ذرا استحضار کی، یعنی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے اتنی پریکٹس نہیں ہے، بعض اوقات خود میری بیٹی مجھ سے کہہ دیتی ہے کہ بتائیں کہ آج کس کس نے بسم اللہ پڑھی، اور مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، میں چپ کر جاتا ہوں کہ شاید میں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ ہماری عادت بن جائے، اور جب ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اتنی نہیں ہے تو الحمدللہ ہی کہہ دینا، یہ بھی کفایت کرے گا۔ اسی طرح ہم بلندی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہی کی بڑی ذات ہے، میں جتنا بھی بلند ہو جاؤں، نیچے اتر رہے ہیں تو نیچے آ رہے ہیں نا تو سبحان اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عیبوں سے پاک ہے، باقی اوپر سے نیچے بھی گر سکتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اسی طرح اچھی بات چیز لکھتے ہیں، کرتے ہیں، ماشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور یہ کام کریں گے، تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہیں۔ اس پہ خود قرآن میں زور دیا گیا ہے، ایک نبی کو تو اس پہ سرزنش کی گئی کہ تم نے پہلے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا اس بات پر جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اسی طرح کے عمل ہیں جو ہم واش روم میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے اور باہر نکلتے ہوئے کیا کہنا ہے، تو ان چیزوں کو نقصان ہو گیا ہے تو انا للہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایون کہ لائٹ بجھ گئی ہے، ہم انا للہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مرنے والوں پر پڑھا جاتا ہے، تو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اس طرح کے اذکار کے ذریعے سے رب کی جو وجود کا تصور ہے وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔
تو یہ نوجوانوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں تو بنیادی چیز تو سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے، لیکن اس طرح کی جو باقی اس کے عشرے کی بات کی گئی کہ ہر عشرہ جو ہے نا اس کے مختلف اللہ رب العزت نے اس میں انعامات رکھے ہیں، تو اس میں عادت جب بن جائے گی مختلف چیزوں میں، جس طرح سے ہم چلتے چلتے جو ہے نا وہ تھینک یو کہتے ہیں، تو تھینک یو کے بجائے ہم جزاک اللہ کہہ دیں گے تو وہ عبادت کا درجہ ہو جائے گا. کہ یہ اس میں تھوڑا سا نیت کا فرق ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا تو ہے لیکن اس کو ایک عبادت لے کے کرتے ہیں. آپ نے کسی کو راستہ دکھانا تو ہے تو آپ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ میرا دوست ہے، یا آپ سے کسی نے پوچھ لیا تو بس نیت آپ بدل لیں کہ جو ہے نا وہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے کسی کو لفٹ دینی ہے تو اللہ راضی ہو جائے، لفٹ تو دینی ہے. تو یہ سارے کے سارے چلتے پھرتے اذکار ہیں. میں نے جزاک اللہ کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے، استغفار ہے. آپ پوری جو ہے نا وہ استغفار کی اگر نہیں تسبیح کر سکتے ہیں تو استغفر اللہ کہنا بھی، اور اگر اس میں بھی نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کے اندر بھی استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. اسی طرح سے جہنم سے آزادی کے لیے اللہم اجرنی من النار ہے. تو یہ آسان اذکار ہیں، اور اس کو جب ہم روزمرہ زندگی میں روٹین بنائیں گے تو یہ ہماری زبان پر ہوں گے، تو یہ مستقل جو ہے نا وہ ہماری زبان کا ایک آتے رہیں گے، اور ایسا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ ہماری وہ عادت بن جائے گی. اور عادت جب بن جائے تو ہم چلتے پھرتے بھی وہ نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ان کی فضیلتیں اور برکتیں کس قدر زیادہ ہیں. بہت بہت شکریہ. اس میں ایک میں اور بھی اضافہ کروں گا کہ اس میں جو ہے نا وہ خرچ میں بھی انسان کو کھلے دل کا وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، افطار کرانے کا بھی جو ہے نا وہ ایک اس کے بھی کہا گیا ہے کہ ہاں اس کا ایک جذبہ ابھارا گیا ہے، صدقے کا ہے. اور اللہ رب العزت پھر بڑھاتا بھی کیا ہے کہ میں کئی گنا بڑھا دوں، اور کتنا بڑھائیں گے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. اور مثال اس کی دی ہے کہ جس طرح سے ایک جو ہے نا وہ آپ دانہ لگاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے نا وہ ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں جو ہے نا وہ بالیاں ہوتی ہیں، اور بالیوں میں جو ہے نا وہ 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ نے مثال یہ دی کہ اس کی نیکی کی مثال ایسے ہے. تو رمضان المبارک میں جب آپ یہ کریں گے تو وہ کئی گنا اجر جنو اللہ رب العزت. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب اور جناب ڈاکٹر عمران ملک صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی اور خصوصی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ تک ہم لوگ جتنا اچھے طریقے سے اپنا پیغام پہنچا سکے ہم نے پہنچایا، اور صرف آج کے دن نہیں، یکم رمضان سے چاند رات تک ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہاں مقدس امجد کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اللہ نے سانسوں میں روانی رکھی تو آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی خوبصورت آوازوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. ہمیں اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.